اسرائیلی بربریت، غزہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر، مسلسل چھٹے روز بھی وحشیانہ بمباری، رہائشی عمارتیں، تعلیمی ادارے، اسپتال، مساجد سب صہیونی فوج کے نشانے پر۔ شہداء کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی شامل۔ 6000 فلسطینی شہری زخمی، بے گھر افراد کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسرائیل نے 24 گھنٹوں کے دوران 500 اہداف کو نشانہ بنایا۔ پانی، بجلی، خوراک اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا، ایندھن بھی ختم، انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ زمینی کارروائی کے لیے 3 لاکھ اسرائیلی افواج غزہ کی سرحد پر تعینات، اسلحہ اور گولہ بارود بھی پہنچا دیا گیا۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی سے خوف زدہ نہیں، جنگجوؤں کی کمی نہیں، مقابلہ کریں گے۔ حماس کی سیاسی ونگ کے رہنما غازی حماد کی الجزیرہ سے گفتگو، بولے صرف 1200 جنگجوؤں نے اسرائیل کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی ناقابل تسخیر اور سپر پاور ہونے کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ جہاں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، کسی جگہ پناہ لینا بھی مشکل ہے۔ غزہ کی رہائشی 22 سالہ صحافی بلستیہ العقد مغربی غزہ میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں موجود تھیں جب اسرائیلی بمباری ہوئی، تو اس وقت انہوں نے اپنے تاثرات سوشل میڈیا پر شیئر کیے۔ بولی گھر کے نزدیک اسرائیلی افواج کی گولہ باری سنائی دی جا رہی تھی۔ حماس کا صہیونی فورسز کو منہ توڑ جواب، پے در پے راکٹ حملے، کئی علاقوں میں گھمسان کا رن۔ شدید جھڑپوں کے دوران اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی، 3000 سے زائد زخمی۔ زمینی دستوں کی بھی پیش قدمی، متعدد علاقوں سے اسرائیلی بھاگ کھڑے ہوئے، فوجی چوکیاں چھوڑ کر فرار، کئی فوجی تنصیبات اور ٹینکس تباہ۔ امریکہ کی ایران کو محتاط رہنے کی تنبیہ، جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو جنگی اصولوں پر عمل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی صدر کا UAE کے صدر کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کا فلسطینی عوام تک امداد کی فراہمی پر بھی اتفاق۔ صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ غزہ پر حملے فوری بند کیے جائے، محاصرہ ختم کر کے شہریوں کے لیے امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری، شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت، فلسطین کی آزادی اور عوام کے جائز حقوق کے لیے ساتھ دینے کا اعادہ۔ ویسٹرن انجیکشن اسکینڈل کی تحقیقات میں تہلکہ خیز انکشافات، انجیکشن کے علیحدہ ڈوز کی تیاری کے دوران مبینہ طور پر انفیکشن شامل ہوا، ملاوٹ کے ثبوت بھی مل گئے۔ مقدار بڑھانے کے لیے مبینہ طور پر پانی ملایا جاتا تھا۔ انجیکشن کی تیاری والے مقامات پر صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال۔ نگران سندھ حکومت کی جعلی بھرتیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاری، اسکول سے غیر حاضر اساتذہ کی تفصیلات طلب کر لی۔ نگران وزیر تعلیم کہتے ہیں غیر حاضر اساتذہ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اسکول کی نجکاری، پینشن، اصلاحات اور چھٹیوں کی مد میں حاصل رقم میں تبدیلی، پنجاب بھر میں اساتذہ سڑکوں پر۔ فیصل آباد میں پولیس احتجاجی اساتذہ اور طالب علموں پر ٹوٹ پڑی، ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے 3 پولیس اہلکار زخمی، متعدد اساتذہ گرفتار۔ راولپنڈی میں CEO ایجوکیشن کے دفتر کے باہر اساتذہ کا احتجاج، میاں چنو اور خانے وال میں بھی اساتذہ سڑکوں پر۔ میاں والی میں افسوسناک حادثہ، تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ حادثے میں معروف گلوکار شرافت علی خان سمیت 7 افراد جاں بحق۔ شرافت علی خان اپنے بھائی اور ساتھیوں کے ہمراہ پروگرام سے واپس گھر جا رہے تھے۔ کراچی میں ڈرائیور کی مبینہ غفلت سے بس الٹ گئی، گورنر ہاؤس کے قریب تیز رفتار بس بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی، خواتین سمیت 7 مسافر زخمی، ڈرائیور پکڑا گیا، حادثے کو بریک فیل ہونے کا نتیجہ قرار دیا۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے دلچسپ مقابلے جاری، جنوبی افریقہ کی آسٹریلیا کے خلاف بیٹنگ، آسٹریلوی ٹیم میں 2 تبدیلیاں، کیمرون گرین اور ایلیکس کیری آؤٹ، مارک اسٹونز اور جوش ایلیکس ٹیم کا حصہ، جنوبی افریقی ٹیم میں تبریز شمسی کی واپسی ہوئی۔ اور سب سے بڑے ایونٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا، روایتی حریف پاک بھارت ٹاکرا 14 اکتوبر کو ہوگا۔ شاہین بھارتی سرماؤں پر جھپٹنے کو تیار، کھلاڑیوں کے احمد آباد میں ڈیرے۔ نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن میں حصہ لیا، بڑے میچ سے قبل بڑی تقریب بھی ہوگی۔ امیتابھ بچن اور رجنی کانت اور دیگر فنکار شرکت کریں گے۔